السلام علیکم ذیشان بیٹے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کے عقیدے کے اندر خرابی ہے، شرک آپ کے اندر آ گیا ہے، اس سے کب توبہ کرو گے؟ یہ ساری سہولتیں، سارے انسینٹیو، سارے فائدے، ساری برکتیں، ساری رحمتیں اللہ تعالیٰ نے مخصوص کر دی ہیں مومنوں کے لیے، اور شرک کرنے والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی رحمت حرام قرار دے دی ہے۔ تو بال برابر بھی شرک نہیں کرنا اللہ کے بندو، اللہ کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ اور یہ جو شرک آیا ہے محمد حنیف صاحب کے اندر، آپ لوگ اس کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ حیرت ہوئی ہے، بجائے اس کی کہ ان کو روکیں اور کچھ ناراضگی کا اظہار کریں اور کچھ سمجھائیں ان کو، یا اپنے آپ کو کم از کم بچائیں۔ آپ بھی اور آپ کے والد صاحب بھی، شیخ حجاز صاحب نے بہت ہی بڑی کمزوری کا مظاہرہ کیا ہے۔ حالانکہ بڑے مقرر تھے، بڑے جوشیلے مقرر تھے، لیکن یہاں کے ایمان عقیدے کے حوالے سے پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے۔ اور میں گواہ ہوں اس بات کا کہ براہ راست ان کی میرے سے بات ہوئی ہے، آپ کے والد صاحب کی، شیخ حجاز صاحب کی، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اپنے کسی درس کے اندر جب یہ سوالوں کا جواب دیا کہ یہ سجدہ یوسف علیہ السلام کو نہیں ہوا تھا، اللہ کو ہوا تھا، تو اس کے بعد کہتے ہیں میری رپورٹ ہوئی اور پنجاب شورا والا نے، حکیم رمضان اس وقت زندہ تھے، میری پیشی کرائی اور اس کے بعد میرے سے توبہ کروائی کہ تم توبہ کرو اس بات سے کہ تم نے اللہ کا سجدہ بیان کر دیا ہے، یہ تو یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہے۔ پھر انہوں نے اس طریقے سے کہتے ہیں میں نے توبہ کی، اتنا کمزور ایمان ان کا ہو گیا تھا۔ اور پھر بعد میں تو انہوں نے انتہا کر دیکھی جب اللہ کے اس بندے نے محمد حنیف کے خلاف یہ آواز اٹھائی کہ یہ شرک آپ کے اندر آ گیا ہے، تو بجائے اس کے کہ شیخ حجاز ساتھ دیتے، انہوں نے مخالفت شروع کر دی امیر محمد حنیف کو خوش کرنے کے لیے، ان کے مقرر بننے کے لیے۔ بے شمار لوگوں کو مقرر بننے کا موقع ملا ہے، اللہ کی لعنت تو پڑی لیکن محمد حنیف کے یہ مقرر بن گئے۔ اس میں قاری خلیل الرحمان ہے، عتیق الرحمان ہے، منور سلطان ہے، رفت نواب ہے، اور عبداللہ یہ ڈاکٹر عمر خطاب صاحب کے بیٹے ہیں، سارے اس میں آگے، سارے کے پوری شورا ہے۔ اسلم صاحب نے بھی اس سے خوب فائدے اٹھائے، اور یہ افضل صاحب کے بیٹے نے، سارے آگے بڑھے ہیں اور ان کو موقع ملا ہے چاپلوسی کرنے کا اور اپنے نمبر بنانے کا حنیف صاحب کے ہاں، بالکل اسی طریقے سے جس طرح وہ جادوگروں نے شروع میں کہا تھا ایمان لانے سے پہلے کہ اگر ہم غالب آ گئے، ہم تمہارا ساتھ دے رہے ہیں، اگر ہم غالب آ گئے تو اس کے بعد ہمیں کیا ملے گا؟ ان کا میرے مقربین بن جاؤ گے۔ لیکن ان کی اللہ نے اس طرح یعنی ان کو عزت دی اس انداز سے کہ انہوں نے آنکھیں کھل گئی، ان کی چند لمحوں کی انہوں نے معاملہ دیکھا، انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے بادشاہ کا اور بہت بڑے بادشاہ، ظالم بادشاہ کا مقرر بننا پسند نہیں کیا، بلکہ اللہ کی رحمت کی طرف انہوں نے رخ کیا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پھیر دیے۔ لیکن ان لوگوں نے، ان جن کا میں نے ذکر اوپر کیا ہے، انہوں نے اللہ کی رحمت کو پیچھے کر دیا، اللہ کی کتاب کو پیچھے کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے مقرب بننا چاہا محمد حنیف کا۔ تو محمد حنیف کے مقرب تو بن گئے لیکن اللہ کی درگاہ سے راندے ہو۔ بہرحال جو مر گئے وہ تو گئے، خالد عزیز گیا مارا گیا، اور صابر علی گیا مارا گیا، چوہان جی فاروق چوہان لاہور والا گیا فارغ ہو گیا، خود حنیف صاحب کی اپنی بیوی اسی شرک کے اوپر مر گئی۔ یہ سارے اب اس کے اوپر لعنتیں بھیج رہے ہوں گے لیکن واپس نہیں آ سکتے ہیں، واپس نہیں آ سکتے ہیں، بالکل واپسی نہیں ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ دیکھو صرف ایمان اور غلامی کا امتحان ہے، اور یاد رکھنا میرے پیارے بھائیوں، میں وہ نقطے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو مانگا ہے وہ یہ مانگا ہے کہ تم اپنے ایمان عقیدے میں کتنے پختہ ہو، یہ مانگا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور وہ امتحان کے بعد ثابت ہو جاتا ہے کہ تم اپنے ایمان میں سچے تھے یا جھوٹے تھے۔ اس سے پہلے تم کہتے رہے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، دعوت اللہ بازاروں کے اندر کہتے تھے کہ یہ عزت دار سر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ تو اللہ کے بندو، آپ کا یہ سر نہیں جھک سکتا ہے تو کیا یعقوب علیہ السلام کا سر جھکا تھا؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا سر جھک گیا تھا یوسف علیہ السلام کے سامنے، اور یوسف علیہ السلام جو جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں، عزت دار وہ پیغمبر گزرے ہیں، اور جیل کے اندر بھی اللہ کی توحید کو بیان کیا کرتے، اتنے دلیر پیغمبر گزرے ہیں، تو کیا ان سے یہ امید رکھتے ہو کہ وہ اپنے سجدے کروا رہے تھے؟ اتنی سادہ سی بات بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اور ابھی میں لیٹسٹ بات آپ کو بتاؤں، مجھے بڑی خوشی اس بات سے کہ ہمارے ایک ساتھی ہیں، انہوں نے یہ بات بتائی جب وہ اس پوری تحقیق کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے، کہتے ہیں میں نے
محمد حنیف صاحب کے بیٹے سے ایک سوال کیا تحسین خالد سے کہ دیکھو مجھے یہ بتاؤ کہ ابھی اگر میں بالکل تازہ ایمان میں آؤں، جماعت میں آؤں، یا کوئی اور آئے اور وہ آتے ہی اس کو کوئی پتہ نہیں اس سے پہلے کیا ہوا، اور آتے ہی یہ مسئلہ جب دیکھے گا تو وہ تو کہے گا کہ بتاؤ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی کہتے ہیں کہ یہ سجدہ اللہ کو ہوا ہے، سجدہ شکر تھا، اور اللہ کی رحمت اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان پر کی اللہ کو سجدہ ریز ہو گئے۔ اور پھر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بھی ہے کہ جس کا ایمان عقیدہ خراب ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا۔ اب دوسری طرف محمد حنیف صاحب ہیں، انہوں نے اس طرح تفسیر کی ہے جس طرح ڈاکٹر عثمانی نے فتویٰ لگایا جن لوگوں کے اوپر کہ ایسے لوگ بد عقیدہ ہیں، ایمان سے خالی ہیں، کہ جو اس طرح تفسیر کریں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہے، تو محمد حنیف نے اسی طرح تفسیر کی۔ تو اب بتاؤ وہ جو نیا آدمی ہے وہ کدھر جائے گا؟ اتنی بات بتا دو مجھے، وہ کدھر جائے؟ تو اس کا کوئی جواب نہیں تھا تحسین خالد کے پاس، اور اس سے پہلے بھی ان سے جب سوال کیا گیا تحسین خالد سے تو آگے سے انہوں نے ناگواری کا اظہار کیا، ان کا پاس بھی بس یہ چیپٹر کلوز ہو گیا ہے، جماعت نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہے، اور جو اس کو نہیں مانے گا وہ جماعت سے خارج ہے۔ اور وہ ان کے باپ نے بھی فتوے لگا دیے، محمد حنیف صاحب نے فتویٰ لگایا ہے کہ جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں مانتا ہے وہ قرآن کا انکاری ہے، توحید سے ناواقف ہے، توحید سے ناواقف ہے اور ایمان سے خالی ہے۔ تو بتاؤ اللہ کے بندو، میں اللہ کا بندہ کہتے ہوئے بھی اب تمہیں عجیب سا لگتا ہے، بتاؤ مسلک پرستو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ ایمان سے خالی تھے، وہ توحید سے ناواقف تھے اور قرآن کے انکاری تھے؟ یہی میرا سوال ہے ہمارے بھائی سعید بن بشیر سے بھی ہے، وہ بھی انہی کی چونکہ وکالت کر رہے ہیں اور کچھ بھی ان سے بن نہیں پڑ رہا ہے، بس اتنی بات، امیر کے اطاعت، جماعت کو نہ چھوڑو۔ وہ اللہ کے بندو، ایمان پہلے ہے، بعد میں جماعت ہے، بعد میں نظم ہے، بعد میں امیر ہے۔ کیا جماعت اس لیے بنائی تھی کہ اللہ کا مقابلہ کیا جائے گا؟ کیا امیر اس لیے بنایا تھا کہ اللہ کے مقابلے میں اس کو ایک الہ بنا دیا جائے؟ کتنی تو بات سوچو، جماعت تو بنی اسی نقطے کے اوپر تھی۔ اور میں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کیسٹیں اب بہت زیادہ سنتا ہوں تاکہ ایمان مضبوط ہو اور اس میں چارجنگ آئے۔ میں نتیجے پر پہنچا ہوں اور پوری طرح میں ان کے علم کا ایک نچوڑ اپنے بھائیوں کو بتا رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی دعوت کا نچوڑ ہی یہی ہے کہ دیکھو اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں کوئی ہو، کسی کی نہیں چلے گی، کسی پر چوٹ لگے، کوئی ناراض ہو، کسی چھوٹے اور بڑے کا خیال تم نے نہیں کرنا ہے اور اللہ کی بات کو آگے لانا ہے اور توحید کی دعوت کو اٹھاؤ۔ یہ قوم مشرک بن گئی ہے، اس کے عقیدے خراب ہیں، اور جب تک یہ ایمان عقیدے کی بات سامنے نہیں آئے گی کوئی خیر نہیں آ سکتی امت کے اندر، اور کوئی پوری دنیا میں کوئی خیر کی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ باقی سارے جھوٹے ہیں، سارے جھوٹے ہیں، یہ رنگے جہاں کیا بدلیں گے، ان کا اپنا رنگ تبدیل ہو گیا ہے۔ اللہ کا رنگ اختیار کرنے کی بجائے انہوں نے مسلک پرستی کا رنگ اختیار کیا ہے، انہوں نے ابن کثیر کا رنگ اختیار کیا ہے، محمد حنیف کا رنگ اختیار کیا ہے انہوں نے، اور انہوں نے دنیا پرستی کا رنگ اختیار کیا ہے۔ باقی بچا وہی ہے جس کو اللہ نے بچایا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے مالک نے بچایا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے مالک نے بچایا ہے، اور ایمان خالص کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ مالک کا یہ خالص اس کا احسان ہوا ہے، یہ اس کا احسان نہ ہوتا تو ہم بالکل نہیں قائم رہ سکتے، بلکہ ہمارے زیادہ چانسز تھے، کیونکہ ہم حنیف صاحب کے بہت زیادہ قریب تھے، زیادہ محبت کے اندر تھے، محبت بھی کی تھی اللہ کے لیے کی تھی، اور نفرت بھی اب کی ہے تو اللہ کے لیے ہے، اور اب بھی یہ نفرت محبت کے اندر تبدیل ہو سکتی ہے اگر یہ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، تم اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ، خالص توحید کی بات کو مانو، اللہ کی وحدانیت کے مانو، ذرہ برابر شرک نہ کرو۔ شرک اللہ کے لیے گالی ہے، اللہ شرک کا دشمن ہے۔ میرے بھائیو اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔